بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب عثمانی سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے علاقے گنوا رہی تھی، اس وقت برطانوی سلطنت اپنے عروج کی جانب بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کے کئی خطے اپنے زیر نگی کر رہی تھی۔ انہی خطوں میں سے ایک خطہ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحلوں پر واقع ایک ملک جو 7 امارات ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارقہ جسے ہم شارجہ بھی کہتے ہیں، اور ام القوین پر مشتمل ہے۔ 1971 سے پہلے یہ ریاستیں ریاست ساحل متصاحلہ یعنی ٹروشل اسٹیٹ کہلاتی تھیں۔ یو اے ای کی تشکیل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے تو انہوں نے ہی ابوظہبی کے حاکم کو یہ مشورہ دیا کہ ٹروشل اسٹیٹ کی تمام ریاستوں کو ملا کر ایک مضبوط ریاست بنائی جائے۔ اب یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرحدیں سلطنت عمان اور سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ یہ ملک تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہے اور اس کا انکشاف 1970 میں ہونے والی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہونے والی دریافتوں میں ہوا، جس کی بدولت متحدہ عرب امارات کا شمار جلد ہی نہایت امیر ریاستوں میں ہونے لگا۔ متحدہ عرب امارات انسانی فلاح و بہبود کے جدول میں ایشیا کے بہت بہتر ملکوں میں سے ایک اور دنیا کا 39واں ملک ہے۔ اس کی سیاسی تقسیم پر بات کی جائے تو ابوظہبی جو کہ دارالحکومت ہے، یہاں پر راج کرنے والا خاندان آل نہیان ہے۔ دوسری بڑی ریاست دبئی ہے جہاں آل مکتوم کی حکمرانی ہے۔ اسی طرح عجمان میں النعیمی، فجیرہ میں الشرقی، راس الخیمہ اور شارجہ میں القاسمی اور ام القوین میں المعلہ کی حکمرانی ہے۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے۔ اس میں ریاست کی صدارت، وزراء کی کونسل کی صدارت اور متحدہ عرب امارات کے لیے تسلیم شدہ سفارت خانے شامل ہیں۔ یہ ابوظہبی کے حکمران اور اس کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین کی نشست بھی ہے۔ موجودہ صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا عہدہ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے ہاتھ میں ہے۔ ابوظہبی اس وقت اقتصادی میدان اور سیاحت دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ اپنی معیشت کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں امارات بالعموم اور ابوظہبی شہر خاص طور پر شامل ہیں۔ یو اے ای کی جی ڈی پی $499 بلین پر مبنی ہے، جو دنیا میں 32ویں نمبر پر آتی ہے، اور پر کیپٹا کی بات کی جائے تو $47,792 کے ساتھ یہ 19ویں نمبر پر ہے۔ یو اے ای کا ڈومین نیم .ae ہے، جبکہ کالنگ کوڈ +971 ہے۔ امیر لوگوں کی سب سے زیادہ فیصد دنیا میں ان کی تعداد 75,000 کروڑ پتی یعنی 8.8% سے تجاوز کر گئی ہے، اور دولت میں سالانہ 16% اضافہ ہو رہا ہے۔ CNN اور فارچون اسکیل کے مطابق یہ دنیا کا امیر ترین شہر ہے۔ 2013 کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کو رہنے اور دیکھنے کے لیے دنیا کا چوتھا سب سے پسندیدہ شہر سمجھا جاتا ہے، اور اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے محفوظ شہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا دوسرا بڑا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ 18ویں صدی میں ایک چھوٹے سے ماہی گیری گاؤں کے طور پر قائم کیا گیا شہر نے 21ویں صدی کے اوائل میں سیاحت اور عیش و آرام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کی، جس میں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں اور دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہے، جس کی اونچائی 2717 فٹ یعنی 828 میٹر ہے۔ دبئی اپنی شاندار صنعتوں، تعمیرات و رہائش کے عظیم منصوبہ جات، کھیلوں کے شاندار ایونٹ، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندراج کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے۔ یہ شہر صنعتوں کے علاوہ سیاحت کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس وقت شہر میں جاری عظیم تعمیراتی منصوبے دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دبئی دنیا کے 25 مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 تھی، جن میں چوتھائی حصہ تارک وطن کا تھا۔ 1950 کے عشرے میں خلیج تہ نشین گاد اور کیچڑ سے بھرنا شروع ہو گئی، جو غالباً بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا۔ مرحوم حاکم دبئی شیخ رشید بن سعید ال مکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مہنگا اور دور اندیش منصوبہ تھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں دبئی میں نجی جہازوں کے کنٹرول کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی اور دوبارہ ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید نے تیل کی آمدنی کو دبئی کی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل بلڈنگ تعمیر کی۔
رن وے کی وسعت کی منصوبہ کی تکمیل قابل عمل آئی تاکہ ہر قسم کے جہازوں کی نقل و حرکت کو برداشت کر سکے۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ جبل علی کے مقام پر تعمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ ایک واضح تصور والی قیادت، اعلیٰ معیاری بنیادی ڈھانچہ، نو آبادیوں کے لیے دوستانہ ماحول، ذاتی اور کاروباری منافع پر صفر ٹیکس اور بہت کم درآمدی ڈیوٹی۔ نتیجتاً دبئی مصر سے لے کے بر صغیر اور جنوبی افریقہ سے لے کر اب CIS کہلانے والے ممالک تک پھیلے ہوئے خطے کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ 1940 میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے، جو اس وقت ابو ظہبی کے حاکم تھے، اس خطے میں عرب امارات کی ایک فیڈریشن بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ 1970 میں جب دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات بنانے کے لیے متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شیخ زید جو UAE کے پہلے صدر تھے، ان کی سربراہی میں UAE دنیا کی امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن چکا تھا۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو روزمرہ کی بات چیت میں ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اکثر سڑکوں اور دکانوں کے سائن بورڈ اور ہوٹلوں کے مینیو عربی اور انگریزی دونوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوغا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال شماغ پہنتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں اور وہ اپنے سروں کو اسکارف سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ اوائل 1990 میں دبئی نے صحت مند اور اعلیٰ سیر و سیاحت کا بین الاقوامی مرکز بن کر عملی طور پر ابھر کر سامنے آنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد سیر و سیاحت پر کیے جانے والے اخراجات نے پہلے سالوں سے بہت زیادہ منافع دیا۔ سن 2000 میں مہمانوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک پہنچ گئی۔ جمرہ کنارے واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل ہے۔ امارات ٹاور ان بے شمار عمارات میں سے ایک عمارت ہے جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کو تعمیر کیا گیا ہے، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گولف ایسوسی ایشن ٹور، دبئی اوپن، ATP ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ دنیا کی مہنگی ترین گھوڑ دوڑ ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی کو مشرق وسطیٰ کا شاپنگ کا دارالخلافہ بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ شاپنگ مال اور بازاروں کی موجودگی میں مصنوعات کی ناقابل سبقت قیمت ڈھونڈنے کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا دنیا کے 10 چوٹی کے ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے اور اب اس کی گنجائش سالانہ 14 ملین افراد کی نقل و حمل کے لیے کافی ہے۔ اب اس گنجائش کو 70 ملین تک لے کر جانے کا منصوبہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ UAE عام طور پر ایک محفوظ اور نہایت دوستانہ ملک ہے۔ وہاں جرائم بہت کم ہیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دبئی ایکسپو 2020 10 اکتوبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک ہونی تھی، لیکن کووڈ کی وبا کی وجہ سے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ ایکسپو 20 اکتوبر 2020 سے 10 اپریل 2021 تک ہوئی۔ اس ایکسپو میں دنیا کے 192 ممالک اور 10 بڑی آرگنائزیشنز نے حصہ لیا۔ UAE میں بے شمار سیاحتی مقامات ہیں، جن میں دبئی فاؤنٹین، برج خلیفہ، شیخ زید گرینڈ مسجد، دبئی مال، اٹلانٹس ایکوا وینچر پارک، برج العرب، المنتزہ پارک، دبئی میریکل گارڈن، فراری ورلڈ ابوظہبی، دبئی کریک، مال آف ایمریٹ اور ڈیزرٹ سفاری ہیں۔ یہ تھی متحدہ عرب امارات کے بارے میں کچھ خصوصی معلومات۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔